الحمد لله الذي خلق الظل بقدرته ومده برحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها سبب للفوز بالجنة ونعيمها وهنائها وظلها. قال سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون. عزیزان من، اصحاب ایمان، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے، اور ساری کائنات اس نعمت کی محتاج ہے۔ وہ ربانی رحمت، وہ عطیہ الہی جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کیا، بعض عبادات کو اس سے وابستہ فرمایا اور اسے اپنے لطف و کرم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو کیسے پھیلایا ہے، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا سبب بنا دیا ہے، پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر غور کریں کہ کیسے ہمارا رب طلوع آفتاب سے قبل اپنے لطف و کرم سے سایہ پھیلاتا ہے، پھر دن چڑھے سورج کی تپش سے اسے سمیٹ لیتا ہے۔ تو کتنی عظیم ہے وہ ذات، کتنی نرالی ہے اس کی حکمتیں، کتنا وسیع ہے اس کا فضل و کرم، اور کتنی پھیلی ہوئی ہے اس کی رحمتیں۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ اگر یہ نعمت موجود نہ ہوتی تو اس کی زندگی کیسی ہوتی، وہ اپنے کام کیسے انجام دیتا، اپنی تعلیم کیسے جاری رکھتا، اسے آرام و سکون کیسے میسر ہوتا۔ تب اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس نعمت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور برابر نہیں ہے نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی شفقت سے ہمیں دھوپ اور اس کی تپش سے بچانے کے اسباب مہیا کیے، اور ہمیں ایسے ذرائع سے نوازا جو ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں، آباد گھروں کے طور پر، بلند و بالا عمارتوں کی صورت میں، اور گھنی چھاؤں دینے والے درختوں کی شکل میں۔ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے۔ ہر شخص سائے دار چیز کے آغوش میں پناہ لیتا ہے، اور کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں غور فرمائیے کہ جب انہوں نے 2 خواتین کے لیے پانی نکالا تو اس کے بعد سائے میں تشریف لے آئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا: ثم تولى الى الظل، پھر سائے کی طرف ہٹ کر آیا۔ اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اکثر سفر میں درختوں کی چھاؤں میں آرام فرماتے تاکہ دھوپ کی شدت سے بچ سکیں۔ اللہ کے بندو، سایہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم کسی سایہ دار جگہ کو خراب نہ کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے ضائع یا خراب کرنے سے خبردار کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنت والے کاموں سے بچو، جن میں سے ایک سایہ دار جگہ کو کسی بھی طور خراب کرنا بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت فائدہ مند درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں کو آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی۔ میرے بھائیو، اس نعمت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کے اسباب کو بڑھائیں، اس کی فراہمی میں اپنا حصہ ڈالیں، چاہے وہ اس صورت میں ہو کہ ہم کوئی درخت لگائیں، یا اس شکل میں ہو کہ ہم مسجد میں چھاؤں فراہم کرنے کے لیے شیڈز لگوائے۔ یہ سب صدقات جاریہ اور قابل قدر وقف کاموں میں سے ہیں جن کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدیہ من بعدہ اما بعد۔ اصحاب ایمان، عزیز دوستو، جب دنیا میں سایہ ایک نعمت ہے، راحت و آرام کا وسیلہ ہے، تو آخرت میں یہی سایہ اللہ کی رضا اور اس کے فضل و کرم کی نشانی ہے۔ چنانچہ سب سے عظیم و جلیل سایہ وہ ہے جو انسان کو عرش رحمان کے سائے کی صورت میں نصیب ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه۔ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، اور وہ نوجوان جو اللہ کے عبادت میں جوان ہوا، اور ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، اور وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ تک چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا خرچ کیا ہے، یہی صدقہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اپنا سایہ صدقہ کرنے والے شخص پر پھیلا دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت کے درختوں کے وسیع و عریض سایوں سے لطف اندوز ہوں گے، جن کی توصیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ان فی الجنت لشجرہ يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے
तो भी उसे तय ना कर सके। और जन्नतियों के बारे में कुरान करीम की ये आयत भी पढ़ लीजिए, वज़िल्लिम ममदूद, और वो लंबे सायों में होंगे। अल्लाहुम्मा अज़िल्लना बिज़िल्लिक यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुक, वसल्लि या रब्बना वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व नबिय्यिक व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबिईन। وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين ولنعمة الظل مقدرين وبوالدينا بادين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا ابتغاء مرضاتك وطلبا لجناتك، وتقبل صدقته وأخلف عليه نفقته. اللهم وفقنا للإسلام فيما يعود بالظل على خلقك، من غرس الأشجار في أرضك وبناء المظلات لرواد بيتك، وتقبل منا صالح الأعمال بمنك وكرمك. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، وأتم اللهم العافية علينا، وبارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.